بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الطارق قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ لیسن نمبر 22 سبق نمبر 22 انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا، پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ نیچے لنک پر کلک کریں گے، ڈسکرپشن میں جو لنک ہے تو جتنے بھی پچھلے اسباق کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو آپ کا جو بھی سبق رہتا ہوا آپ آسانی سے وہاں سے اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور الطارق قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22 کا ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم مکمل نماز پڑھیں گے، ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ دیکھیں سبق نمبر پچھلے جو 21 اسباق ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے وہ اچھے طریقے سے پڑھے ہیں تب ہی آپ سبق نمبر 22 کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق ابھی تک نہیں پڑھے، پہلے آپ پچھلے اسباق کو جا کے کمپلیٹ کیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ پچھلے اسباق کو پڑھیں گے تب ہی آپ اس سبق نمبر 22 جو نماز والا ہے اس کو اچھے سے پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی سارے رولز جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں وہ اس سبق کے اندر رپیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تو اگر آپ یعنی کہ وہ پچھلے اسباق صحیح نہیں آپ نے پڑھے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا یہ سبق پڑھنا۔ آئیے اس سبق کے قواعد کو پڑھتے ہیں، جیسے ہر سبق کے قواعد ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اس طرح اس سبق کی چند ضروری باتیں ہیں، کچھ رولز ہیں اس کو پڑھنے کے، آئیے وہ جانتے ہیں کیا ہیں۔ اچھا جی، نمبر 1 پر ہے اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں صرف آپ کو رواں پڑھا دوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہجوں کے ساتھ پڑھیں اور نماز اچھے طریقے سے ادا کریں، تو انشاءاللہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو جو ہے ہجوں کے ساتھ ہی پڑھاؤں گا۔ تو آگے دیکھیے، اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی جو ہم نے سبق نمبر 4 میں پڑھے تھے اور باقی ہر سبق میں ہی تقریباً پڑھتے آئے ہیں وہ حروف، ٹھیک ہے۔ اور حروف قریب الصوت ہر سبق میں اس کی بات ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ جو ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ان میں لازمی فرق کرنا، جیسے تا اور تو، ٹھیک ہے، ایسے حروف جو ہیں حروف قریب الصوت ان میں لازمی فرق کرنا ہے۔ اچھا اگر فرق نہیں کریں گے تو پھر معنی فاسد ہو سکتا ہے، اور اگر معنی فاسد ہو گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی، بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے غلطی کر دیتے ہیں تو پھر ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ نوٹ وہی لکھا ہوا ہے، دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، تو اس لیے اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ جو ہے مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد اس نماز کو اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ سیکھیں تاکہ کامل نماز اچھے طریقے سے پڑھنے والے بنیں، غلطیوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ جو ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، اس نماز کو جو ہے اچھے انداز سے پڑھیں۔ تو آئیے اب آگے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعاوذ اور تسمیہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو پہلی تکبیر ہم پڑھتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کو پڑھتے ہیں، ہجوں کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہو، اللہ۔ اس کو ہم نے پور کیوں پڑھا ہے، اسلام کو ہم نے موٹا کیوں کر کے پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر آ جائے گی تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، تو اس وجہ سے ہم اس کو یہاں پر پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کاف
زبر اک، با زبر با، اکبر، را پیش رو، کیا بنے گا؟ اکبرو، اللہ اکبر، لیکن آگے وقف ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ یاد رہے اگر آپ اس کو کھینچیں گے جیسے اللہ اکبر، اگر آپ اس با کو یعنی کہ با زبر با ہے تو با الف زبر با پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، لمبا کر دیں گے یا اس حرکت کو کھینچ دیں گے یعنی کہ بگاڑ کے پڑھیں گے تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہی جو مسئلہ اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو لمبا کریں گے، بگاڑ کے پڑھیں گے، تلفظ صحیح نہیں نکالیں گے، حرف کو حرف سے بدلیں گے تو یہ غلطی بھی ہوتی ہے، پچھلے اسباق میں سمجھا چکا ہوں، لحن جلی سے کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سٹارٹ ہے نا آپ کی نماز کا، تو آپ نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو وہی اگر غلط ہوگا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنا جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو نماز کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں تکبیر تحریمہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ اکبر، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جس طرح بھی میں پڑھ رہا ہوں، کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی، اس کی تھوڑی مشق کیجیے گا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سبق میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور طارق قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک طارق قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں، تو انشاءاللہ باقی جو ہمارا یہ سبق رہ گیا انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے رہیں گے۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیے، آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please visit our website atariquranacademy.com.